الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جس وقت ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا سخت عذاب دیتے تھے، بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، بچیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ تو ہمارے ایک معروف شاعر ہوئے ہیں اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ طنز و مزاح طرح کے شاعر تھے اور اکثر و بیشتر سکول کی کتابوں میں ان کے اشعار نقل بھی کیے ہوتے ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ بڑے اہم پہلو اور خاص طور پر امت مسلمہ کے عروج و زوال سے متعلق پہلوؤں کو ایک مزاح کے انداز میں سمجھا دیتے تھے۔ چنانچہ ان کا اس موقع پر بھی بڑا مشہور شعر ہے کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، فرعون کی بات کرتے ہوئے، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ اگر اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ کالج بنا دیتا ہوں جس سے ان کی شخصیت مسخ ہو جائے گی تو قتل کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ کوئی بھی انسان بڑا بنتا ہے اپنے کردار سے بنتا ہے، جب ہم اس کا کردار ہی مسخ کر دیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ یہاں تک نوبت نہیں پہنچے گی۔ تو مقصد ان کا بھی یہی ہے کہ ہمارے سکول کالجوں کا، ہمارے تعلیمی اداروں کا ماحول صحیح ہونا چاہیے، ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ چنانچہ ایک اور شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے، جو وہ سمجھانا چاہتے ہیں، وہ یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس قوم کی قسمت میں لکھی ہے تباہی جس قوم کے مکتب کی فضا ٹھیک نہ ہوگی۔ وہ قومیں کبھی بقا کو نہیں پا سکتی جن کے مکتب کی، تعلیمی اداروں کی فضا ٹھیک نہ ہو۔ چنانچہ اس پہلو کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور یہ اتنا کچھ ابھی نہیں سمجھ رہے ہوتے اور ان کے ڈھلنے کا موقع ہوتا ہے، جس سانچے میں ان کو ڈال دیا جائے اسی سانچے میں ڈل جاتے ہیں اور بعد میں پھر ظاہر ہے کہ اسی اعتبار سے وہ بڑھتے پھلتے پھولتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے یہاں مدرسے میں ہم بچوں کو گھروں میں نہیں بھیجتے پڑھنے کے لیے۔ اکثر و بیشتر لوگ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں اور جو یہاں کے ہمارے پرانے ساتھی ہیں وہ تو الحمدللہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھے ہوئے ہیں، ہم گھروں میں نہیں بھیجتے۔ تو جب کوئی ساتھی لینے آتے ہیں تو پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس میں بچوں کی تربیت میں فرق آتا ہے۔ ہم بچوں کی یہاں تربیت کرتے ہیں، ان کی شخصیت، ان کے کردار کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم گھروں میں بھیجیں گے تو یہ بچے وہاں جا کے پڑھیں گے اور شروع میں 2-4 دفعہ اللہ کی رضا کے لیے ہی پڑھیں گے، تو آہستہ آہستہ جب ان کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر عام روٹین سے تھوڑا کھانا مختلف ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ ان کے لاشعور میں ایک لالچ کا کھانا بن جائے گا جو رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ پلنا اور بڑھنا پھولنا شروع ہو جائے گا، اور کل کو یہ ہماری قسمت کے سودے کریں گے۔ پھر ہم کہیں گے کہ مولوی لالچی ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں۔ تو یوں ہی جیسے ہمارے مذہبی اداروں کی فضا بڑی محتاط اور محفوظ ہونی چاہیے، یوں ہی ہمارے سکولوں کالجوں کی فضا بھی بڑی محفوظ اور مضبوط ہونی چاہیے۔ ان چیزوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے شعراء حضرات، ادباء حضرات وقتاً فوقتاً ہمیں ان باتوں کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر دریا کو پھاڑ دیا تھا اور پھر ہم نے تم کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا تھا، اور آپ لوگ اس سارے منظر کا نظارہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم پر توجہ دی اور ان کو اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنانے کا کہا اور ان کو اپنے اعمال بہتر کرنے کا فرمایا۔ چنانچہ ہمارے اس امت کے احوال بنی اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ ملتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ بڑے تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں کیا۔ تقریباً 28 پاروں میں کسی نہ کسی شکل میں کہیں کم کہیں زیادہ بنی اسرائیل کا ذکر ملتا ہے۔ تو وہ بھی مکمل طور پر غلامی کی زندگی گزار رہے تھے اور گمراہی بھی ان کے اندر اپنے عروج پر تھی۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ہدایت پر تھے تو وہ تنہا تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک کی بادشاہی عطا فرما دی تھی، تو یوں پھر ان کا خاندان بھی وہاں آباد ہوا، اور جب تک وہ راہ راست پر رہے بڑی عزت کی اور راحت کی زندگی گزارتے رہے، اور جیسے جیسے ان کے اندر بگاڑ آتا رہا تو وہاں کی جو مقیم قوم تھی وہ ان پر غالب آتی رہی، یہاں تک کہ ان کے اندر بگاڑ اپنے کمال کو پہنچ گیا تو ان کا تسلط بھی ان پر اپنے کمال کو پہنچ گیا۔ اب وہ ان کے 70,000 بچوں کو بھی ذبح کر دیں تو کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ آواز کو اٹھا سکیں، اور 90,000 بچے خود اپنے ہاتھوں سے وقت سے پہلے مار دیے کہ تاکہ ہمیں وہ دکھ نہ سہنا پڑے۔ یہ تو مصیبتیں کاٹ لی، لیکن آواز اٹھانے کی ہمت کسی میں بھی باقی نہ رہی۔ اس سے زیادہ تسلط اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پالا اور خود فرعون کے گھر میں پالا، تو یہ بھی اس مالک کا قدرت کا ایک بڑا عجیب نظارہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 30 سال فرعون کے گھر میں رہے، اور اس کے بعد واقعہ پیش آیا جس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ یہ ہجرت کر گئے اور وہاں سے پھر دوبارہ واپسی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، 10 سال تقریباً یہ وہاں رہے۔ تو وہاں سے واپسی پر اللہ نے نبوت عطا فرمائی، آتے ہی پھر دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا۔ تو جیسے جیسے بنی اسرائیل سنورتے گئے ویسے ویسے فرعون پر اللہ کی قدرت کا شکنجہ کسا جاتا رہا، چنانچہ طرح طرح کے عذاب ان پر آنے شروع ہو گئے، طرح طرح کی اللہ کی طرف سے گرفت اس پر شروع ہو گئی۔ تو ایک وہ وقت آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا کہ ہم نے آج رات کو ہجرت کرنی ہے، تو 100% سارے کے سارے لوگ ہجرت کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں تک کہ وہ سامری کا ذکر بھی آ رہا ہے، وہ منافق تھا جو ظاہراً مسلمان تھا تو اس کو بھی ہجرت کرنا پڑی۔ تو جب 100% ساری قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر لبیک کہا تو پھر اللہ نے فرعون کو اس کی جڑ سے نکال کر ختم کر دیا، اس کی طاقت کا کوئی ذرہ بھی باقی نہیں چھوڑا۔ تو چنانچہ فرعون اور اس کا پورا لشکر ایک لمحے کے اندر ڈبو کے رکھ دیا۔ تو یہ وہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی جو اس امت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ عروج اللہ کیسے عطا فرماتے ہیں اور زوال کیسے آتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا چونکہ حالات ہم سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں، اسی کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 ہوں گے۔ تو یعنی ہمارے حالات بنی اسرائیل سے میل کھاتے ہیں، بس 19-20 کا فرق ہے، ایک آدھ حصے کا فرق ہو سکتا ہے، اور ہم ان سے بڑھیں گے ہی، پیچھے نہیں رہیں گے۔ تو یہاں تک فرمایا کہ جیسے جوتے کے 2 پاؤں آپس میں ایک دوسرے کے برابر کیے جاتے ہیں کہ ان میں دایاں دایاں رہے، بایاں بایاں رہے، اور ان کے سائز کے اعتبار سے ایک دوسرے کے موافقت کی جاتی ہے، اس طرح سے میری امت اور بنی اسرائیل یہ آپس میں برابر ہوں گے۔
تو مقصد یہی ہے کہ ہمیں راہ راست پر آنا ہے، تو عزت اسی کے اندر ہے، عروج بھی اسی کے اندر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، بنی اسرائیل نے ہجرت کی، تو جب وہ دریائے قلزم، ویسے تو دریا وہاں نیل بھی ہے، تو یہ واقعہ ڈبونے کا دریائے قلزم میں پیش آیا، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو خط لکھا تھا وہ دریائے نیل میں پیش آیا ہے، تو یہ دریائے قلزم کا واقعہ ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہفتے والے دن اس پر تھوڑی سی بات اور ذکر کر کے پھر آگے چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔